السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ نساء کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع ازدواجی آئلی احکامات ہیں۔ یہ سورج جو عورتوں کے بارے میں اس کا نام ہی النساء ہے، لہٰذا اس میں ازدواجی اور آئلی احکامات پر بات کی گئی ہے، کھل کر بات کی گئی اور واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلا ہے نکاح۔ معاشرے کی ایک ضرورت نکاح ہے تاکہ عورت اور مرد کا رشتہ قائم ہو اور اس سے نسل انسانی چلے۔ یہ ازل سے آ رہا ہے، اسی طرح ہوگا۔ اللہ نے اسی لیے اس چیز کا بڑا واضح کیا ہے کہ نکاح ہونا چاہیے اس معاشرے میں، اور اس کے لیے اللہ نے شرائط مقرر کی ہیں۔ تو پہلی شرط ہے صاحب، اللہ نے 4 عورتوں سے ایک وقت میں نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی شرائط میں یہ شامل ہے وہ حق مہر کے بدلے میں ہوگا، نکاح میں آنے والی ایسی عورتوں سے ہوگا جو نکاح میں آنے والی ہوں، مستی نکالنے والی ہوں، چوری چھپے آشنائی کرنے والے سے کہا مت کرو، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہوگا اور حق مہر کے بدلے میں ہوگا، اور مرد کی ذمہ ہے کہ وہ حق مہر ادا کرے۔ اعلان نکاح کیا جائے گا، نکاح کے کم از کم 2 گواہ موجود ہونے چاہیے، اور اس لیے ولیمے کی بات ہے کہ ولیمہ کیا تاکہ اس کا آپ نہیں کر سکتے لوگ، آپ اپنا 1 ڈش پارٹی کی طرح کے کر لے آئیں تاکہ سب کو اس کا پتہ لگے کہ یہ نکاح ہو گیا ہے، اب یہ نیا جوڑا ہے، یہ انہوں نے زندگی مل کے گزارنی ہے۔ یہ نکاح کی ہے بات، اس میں عورتوں کے حق مہر خوشی سے اور لازمی ادا کرو۔ یہ آگے بھی بات آئے گی کہ حق مہر لازمی ہے، نکاح ہے ہی حق مہر میں، ایجاب و قبول ہے، ایجاب و قبول حق مہر کے بدلے میں ہے۔ حق مہر لازمی چیز ہے، اس کے بدلے میں یہ حق مہر شوہر کی استطاعت اور حیثیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم نے بیوی کو خزانہ بھی حق مہر دے چکے تو وہ حق واپس نہ لو۔ یہ جو شرعی حق ہمارے یہاں 32 روپے مشہور ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب 4 سیر گھی جو ہے دیسی گھی 1 روپے میں ملتا تھا، اور سونا جو ہے نا 4.5 روپے تولہ ہوتا تھا۔ 4.5 روپے تولے کے حساب سے یہ کوئی 7.5 تولے کے 32 روپے بنتے ہیں۔ سونا تو 2 لاکھ پہ چلا گیا اور 32 روپے وہیں رہ گئے ہیں، اور حق مہر لڑکی کا حق ہے، اس کے والدین کا نہیں ہے، اور اگر یہ مرد ادا نہیں کرتا تو یہ اس پر قرض ہے، فوری ادائیگی ہے، اس کی ادائیگی فوری ہے۔ اگر وہ اجازت کے ساتھ ہے کہ بندہ بعد میں ادا کرے گا، وہ قرض کی صورت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو ہم شادیوں میں بڑے بڑے حق مہر لکھاتے ہیں کہ معجل، یہ معجل ہے، تاجیل ہے، اس میں اجلت ہے، جلدی کرنا ہے، فوری دینا ہے، ہاتھ لگانے سے پہلے دینا ہے۔ ہاں اس میں اجازت ہے، رخصت ہے کہ آپ لے لیں، بعد میں دے دیں، معجل کر دیا اس کو، لیکن یہ نہیں کہ طلاق سے روکنے کے لیے اتنا بڑا حق مہر لکھ دیا کہ یہ دے نہیں سکے گا، طلاق نہیں ہوگی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس پر قرض ہے، دینا ہے۔ اچھا جی، حق مہر کے اوپر یہ جو 32 روپے کی بات آئی ہے، یہاں ایک بات کلیئر کر لیں کہ مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حق مہر 12.5 اوقیہ چاندی تھی۔ کتنی؟ 12.5 اوقیہ چاندی تھی۔ ایک اوقیہ جو ہے یہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ ایک اوقیہ کتنا ہے؟ 40 درہم کے برابر۔ تو اس طرح سے 12.5 اوقیہ جو ہے چاندی، یہ 500 درہم بنتے ہیں۔ تو درہم کا جو سکہ ہوتا تھا وہ کتنا تھا؟ 4.5 ماشے چاندی کا ہوتا تھا۔ درہم کا سکہ 4.5 ماشے چاندی۔ تو اس طرح یہ 500 درہم 188 تولے چاندی بنتی ہے۔ تو حق مہر جو تھا 188 تولے چاندی۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے جو 500 درہم ہے، ایک دینار جو ہے وہ 20 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ ایک دینار 20 درہم کے، اور ایک دینار 3.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا۔ ایک دینار 3.5 ماشے سونا۔ تو 3.5 ماشے سونے کے حساب سے یہ 500 درہم جو بنتے ہیں، یہ 7.3 تولے سے زیادہ سونا بنتا ہے۔ تو اس حساب سے تو جو مسلم کی حدیث کے مطابق جو ام المومنین کا حق مہر تھا یا تو 188 تولے چاندی ہے یا 3.5 تولے سونا ہے۔ تو یہ 32 روپے کی میں نے بات کی، وہی تب تھا جب سونا 4.5 روپے تولہ تھا، تو اس حساب سے 32 روپے بنتے تھے 7.5 تولے کے حساب سے۔ تو حق مہر یہ لازمی چیز ہے۔ دوسری بات اس کے اندر جنا، اس میں آگے جی بات آ رہی ہے کہ حق مہر خوشی کو دو، پھر لونڈیوں کی یہاں بھیجی آئی کہ اللہ نے سزا کی ہے کہ زیادہ سزا ملے گی، اور مردوں کو مال خرچنے کی وجہ سے عورتوں پر فضیلت ہے، 34 نمبر میں آیتیں ہیں۔ پھر اگر ان میں کوئی کشمکش ہو جائے میاں بیوی بھی ہیں تو صلاح کے لیے مجھ سے مقرر کرو، یہ ساری باتیں اس میں آ رہی ہیں۔ 19 نمبر آیت میں بڑی ہے، عورتوں کے زبردستی وارث مت بنو۔ یہ جہالت میں اور جاہلیت کے دور میں عرب میں تھا رواج کہ وراثت جب تقسیم ہوتی تو عورتوں بھی تقسیم کر لی جاتی تھی۔ اللہ نے کہ ان کے وارث مت بنو، وہ وراثت میں ان کا حصہ ہے۔ بیویوں سے معروف طریقہ سے زندگی گزارو، یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ اور اگر آپ کو اس سے بدہوئی کا اندیشہ ہے اور
بدخو ہیں, نہیں بات صحیح طرح سنتی, تو اللہ نے 34 نمبر آیت میں کہا کہ ان سے ان کے ساتھ سونا ترک کر دو, پھر بھی باز نہ آئیں تو مارنے کی اجازت ہے, لیکن اس کی عادت نہیں بنانی. اور بدخوئی سے باز آ جائیں تو الزام تراشی کے بہانے میں ڈھونڈو. 34 نمبر آیت میں اللہ نے بات کی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.